نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج آیت نمبر 33 کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تفسیر بھی ساتھ ساتھ کریں گے، اعراب بھی کریں گے، تفسیر بھی آج کمپلیٹ کریں گے کیونکہ اتنی مطلب اتنا کمپلیکیشن نہیں تھی اس میں اتنی زیادہ کہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑتا۔ میں نے کافی ساری تفسیر اس میں چیک کی ہیں اور کافی سارا سنا بھی، تو الحمدللہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کو آج کور نہ کر پاتے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج ہی پھر ایک ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم، ٹھیک ہے۔ قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، او آدم، ٹھیک ہے، اے آدم، انبئہم، انفارم دیم، ٹھیک ہے، خبر دو انہیں، باسمائہم، آف دیئر نیمز، ٹھیک ہے، ان کے ناموں کی خبر دو۔ فلما، پھر جب، اینڈ وین، انبأہم، ہی ہیڈ انفارم دیم، اس نے خبر دی ان کو، باسمائہم، اس کے ناموں کی، آف دیئر نیمز، قالا کہا، ہی سیڈ، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بات کرے، علم، کیا نہیں، ڈڈ ناٹ، اکل، آئی سے، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں، ٹو یو، انی، انڈیڈ آئی، ٹھیک ہے، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، آئی نو غیب السماواتی، یا نو جب انی کے ساتھ ملے گا تو پھر آئی کو بریکٹ میں کر لیں گے کیونکہ انڈیڈ آئی دو دفعہ آئی ریپیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعلم، نو، غیب السماواتی، آف دا unseen، آف دی heavens and the earth، یعنی غیب کا آسمانوں اور زمین کے، وعلم، اینڈ آئی نو، ما what یعنی جو کچھ، تبدونا، یو ریویل، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اینڈ واٹ، کنتم، ہو تم، تکتمونا، کنسیل، ٹھیک ہے، یہ تم چھپاتے۔ تو انگلش کی ٹرانسلیشن میں ضمیر بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اور اردو کی ٹرانسلیشن میں بھی تم چھپاتے، ہمیں اسی طرح یاد ہے کرنے کی، لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر فل اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں تو کیا ہے کہ he said, O Adam, inform them of their names, and when he had informed them of their names, he said, did I not tell you that I know the unseen of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you conceal، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم نے پچھلے کلاس سے، ہم کچھ کلاسز سے پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کا قصہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتے جو تھے، جب ان کو یہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ نہیں، آدم کو بنانے کا کیا مقصد ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب یہ مقصد، یہ پوائنٹ اٹھایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہ اس کو، آپ دیکھیں یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف مطلب وربلی ان کو کہہ دی، یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو پریکٹیکلی ایک طرح سے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ نالج میں تم سے زیادہ ہے۔ آج اس آیت میں ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ڈیٹیل سکھائیں، اور یہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، تو وی آئی ایم ناٹ گونا ریپیٹ کہ اسما میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، صرف نام نہیں آتے بلکہ صفات اور کس طرح سے کیا کیا چیزیں تھیں اس میں شامل۔ تو ان کو جب سکھائی گئی یہ باتیں تو انہوں نے پھر اس کو فرشتوں کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو فرشتوں کے سامنے رکھو، اور جب انہوں نے رکھا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، یہ اس ڈیٹیل جو ہے وہ اس آیت میں ہے۔ سب سے پہلے اس کا اعراب کر لیتے ہیں کوئکلی، زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ لوگ کیجئے انشاءاللہ۔ شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ ایک منٹ دیجئے۔ آیت نمبر 33 ہم کر رہے ہیں، اور قال یا آدم، قال سے کیا پتا چل رہا ہے کون سا جملہ ہے یہ؟ شاباش جلدی سے بتائیے۔ جملہ فعلیہ۔ فعلیہ، شاباش، فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا آدم، یا آدم جو ہے اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یا آدم کو، یا کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ یا آدم کسی کو؟ یا حرف ندا ہے۔
ندا حرف ندا. حرف ندا ہے. ٹھیک ہے شاباش. حرف ندا جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو حرف ندا ہوتا ہے نا یہ بیسکلی قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے. ادعو بلاتے ہیں نا پکارنے کے لیے. وہ ادعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا بلانا. تو یہ اس کا قائم مقام ہوتا ہے. ان سینس قائم مقام سے کیا مراد ہے کہ اس کی جگہ وہی سیم معنی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ادعو فعل ہے تو اس کی پھر اعراب کس طرح سے کرتے ہیں مفسرین جو گرامیٹیشنز ہیں اس کا اعراب کس طرح کرتے ہیں کہ ادعو از دا فعل. ایک منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے. ادعو از دا فعل اور آدمہ جو ہے وہ پھر اس کا مفعول ہے. یعنی کس کو بلایا جا رہا ہے وہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. آدمہ. تو یہ بیسکلی اس طرح سے ہے ادعو آدمہ. کیونکہ مفعول آپ کو پتا ہے کہ مفعول کیا ہوتا ہے. مفعول از ایک منٹ کسی کی ویڈیو آن ہے. اچھا یہ ریکارڈ ہوتی ہیں کلاسز اور یوٹیوب پہ جاتی ہیں تو بہت کیئرفل رہا کیجیے. میں نہیں چاہتی آپ میں سے کسی کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آن لائن جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آئدر جب کھلتی ہے کلاس آئی نو فوراً ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ یا تو دیوار کی طرف کر کے پھر کھولیں اپنی کلاس کو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. اوکے. چلیے وعلیکم السلام. جو لوگ نئے آئے ہیں تو میں جوائن کرتے جا رہے ہیں. ایک منٹ رکیے. جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ ہم آیت نمبر 33 کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی. آج انشاءاللہ اس کا اعراب بھی کر رہے ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ دی تفسیر. ٹھیک ہے. دونوں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اور ابھی ہم فرسٹ ورڈ پہ ہی ہیں یا آدم پہ. اور یا حرف ندا کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ بیسکلی قائم مقام ہے کس کا. فعل ادعو کا. اور جب یہ فعل کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کا مفعول آدمہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مفعول کس کو بنا دیا جاتا ہے. آدمہ کو. اور ٹھیک ہے آدمہ کو بنایا جاتا ہے. تو یہ کس طرح بنے گا ادعو آدمہ اگر اس کو فعل کی فارم میں دیکھیں. لیکن یہاں پر چونکہ حرف ندا آیا ہے تو حرف ندا از یا. اور آدمو جو حرف ندا کے ساتھ جو اس کو پکارا جاتا ہے یاد ہے اس کو کیا کہتے ہیں. جی منادہ کہتے منادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا منادہ ہے. تو یہ تھوڑی چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی. ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ چیز کہ یا جو ہے وہ ادعو کا قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انبأہم آیا ہے. انبأہم از اے فعل امر. ٹھیک ہے. فعل امر ہے. اس میں مفعول کون سا ہے شاباش بتائیے. جب فعل کے ساتھ کیا چیز اٹیچ ہوتی ہے. مفعول بھی. مفعول بھی. ٹھیک ہے. مفعول بھی ہے. شاباش. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے خبر دو. نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے یو انفارم دیم. ٹھیک ہے. اور فعل امر اس کا فرسٹ مفعول کیا ہے ہم ہے. یعنی کس کو خبر دو یہ بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے بی اسمائہم. یہ کیا بن رہا ہے. جار مجرور جار بنا مجرور. بھی جار مجرور. اسمائہم اور مرکب اضافی بھی بنا اسمائہم. ٹھیک ہے. شاباش. دونوں چیزیں بن رہی ہیں. ایکسلنٹ. بارک اللہ فیک. یہ دونوں چیزیں بن رہی ہیں. جار مجرور بھی بن رہا ہے. متعلق بالخبر بھی متعلق بالفعل بھی بن رہی ہے. یہ پوری مل کے. ٹھیک ہے. بی اسمائہم. اچھا اس کو آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے کہ جب بھی یہ دو طریقے سے آپ اس کا اعراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دو طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو جب مفسرین سوری جو گرامیٹیشنز ہیں وہ اس طرح بھی لیتے ہیں اس کو کہ وہ کہتے ہیں یہ مفعول نمبر 2 ہے فی محلی منصوب. کیونکہ یہ بی کی پرپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہ بھی مطلب اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ متعلق بالفعل ہے. اور دوسرا طریقہ اس کو کرنے کا یہ ہے کہ یہ مفعول نمبر 2 ہے فی محلی منصوب. ٹھیک ہے. یہ اس طرح بھی کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فی محلی منصوب مفعول نمبر 2. ٹھیک ہے. یہاں تک الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہاں تک الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. قالا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. قالا یہاں سے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. قالا از دا فعل. اس کا مفعول القول جو کہ مفعول آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے یا آدم انبئہم باسمائہم.
या आदम हरफ नदा और मुनादा है, हम फेल अमर और उसका मफूल नंबर 1 हम है, और भी अस्माइम मफूल नंबर 2 फी महल्ली मंसूब है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये मुतालिक बिल फेल है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आप लोगों को पहले से पता ना हो एंड यू नो अबाउट इट। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, आगे चलते हैं और ये है फलम्मा। फलम्मा का जो वर्ड है ये बताइए, फा तो आप लोगों को पता है क्या है, फा शाबाश बताइए जल्दी से। हरफ अतफ है। अच्छा, ठीक है, शाबाश, हरफ अतफ है। और लम्मा जो है ये हमने पहले पढ़ा था, किसी को थोड़ा बहुत भी याद है लम्मा क्या था? Lamma means when. हरफ नसब तो नहीं है? शर्तिया तो नहीं? नॉट इन योर क्लोज। एक और भी होता है, एक नासिबा होता है, Zarf, दूसरा zarf, नास zarf. ज़र्फ तो है। लम्मा एक हरफे, एक नासिबा होता है, दूसरा कौन सा होता है जो फेल को सुकून देता है, मुदारे को? मजजूम। Yes. जाज़मा Harf ना, zazima. Harf मजजूम zazima. हरफे जाज़िमा। एक्सेलेंट, सारे करीब करीब पहुंच गए थे, माशाल्लाह, दैट्स गुड, थोड़ा बहुत याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो लम्मा इज हरफे जाज़िमा। ठीक है, और ये जो हरफे जाज़िमा ये ज़र्फ, बिल्कुल आप लोगों ने जो बोला ज़र्फ भी होता है ये, और इसके मायने जो होते हैं इसको थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी। इसके मायने जब माजी के साथ आता है ना, पास्ट टेंस के साथ आता है, तो उसका मीनिंग होता है जब या जिस वक्त, व्हेन, जिसका जो मायने आप करते हैं। ठीक है, जब या जिस वक्त। और जब ये मुदारे के साथ आता है ना, तो फिर इसका मायने होता है कि अभी अभी तक नहीं। ठीक है, नॉट के मायनों में आ Not जाता है, yet. और ये मुदारे को मजूम का नॉट येट के मायनों में आता है। ठीक है, अभी तक नहीं, नॉट येट के मायनों में आता है, और ये मुदारे को मजूम करता है। ठीक है, लेकिन चूंकि माजी अपना स्टेटस चेंज नहीं करता, तो नो इफेक्ट ऑन माजी, पर मुदारे इट गेट इफेक्टेड और मजूम हो जाता है, वो जज़म आ जाता है उसके अंदर, एंड उसका मायने क्या होता है, नॉट येट। लेकिन चूंकि यहाँ ये माजी के साथ आई है, यहाँ पे देखिए माजी के साथ आया अम्बाअहुम। ठीक है, जब माजी के साथ आया है तो फिर यहाँ पर इसका कोई ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं है, इसने किसी को मजूम नहीं किया। एंड यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, व्हेन। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज एक ये पता चलती है कि लम्मा जब आता है ना, ये आप लोग अगर नोट करना चाहें, जो तफसीर के स्टूडेंट्स हैं वो नोट करना चाहें तो प्लीज कीजिए। लम्मा जब आता है ना, इट मीन्स होता है कि इट टुक सम टाइम। ठीक है, कुछ थोड़ा टाइम लगा ये काम कंप्लीट होने में, फौरन कंप्लीट नहीं हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताए, ठीक है, मैं तफसीर भी साथ साथ कोशिश करती जाऊं, जो आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताए ना, तो उसमें बताने में ऐसे वो इतनी चीजों के नाम थे, इतनी चीजों की सिफात थी, उन उनमें टाइम लगा, एकदम से सारा काम नहीं हो गया, बल्कि इट टुक सम टाइम, टुक सम व्हाइल टू कंप्लीट इट। ठीक है, और मैं इसकी डिटेल तफसीर पढ़ी थी मुख्तलिफ तफासीर में, तो जो काफी अक़वाल पढ़ी थी सहाबा के, तो नहीं, जो तबा ताबीन और ताबीन के अक़वाल पढ़ी थी, तो वो ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को ने मतलब लिटरली एक एक चीज के नाम बताए, एनिमल्स के नाम बताए, चीजों के नाम बताए, बाकायदा लिटरली एक एक चीज का उनको मेंशन किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने, अच्छा, लोगों के नाम बताए, हम मैंने आपको बताया था ना कि उनको पूरी उनकी जो प्रोजनी आगे आनी थी उसको पूरा दिखाया गया था, उनको सारी रूहें जो थी वो हम सब खड़े थे वहां, आदम अलैहिस्सलाम को वो पूरे दिखाए गए थे। तो उन सब के नाम जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लिटरली फरिश्तों को बताए। तो ये भी तफसीर में ये चीज मेंशन होती है, तो जाहिर सी बात है इट मेक सेंस के इन चीजों में टाइम लगा होगा, और वो चीज जो है वो लम्मा से यहाँ पर और मजीद जो है वो कंफर्म हो रही है। ठीक है, तो लम्मा याद रखिएगा जब भी आता है, इसका मतलब होता है कि ये वक्त जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। उसके बाद अम्बाअहुम, इट्स वेरी इजी। अम्बाअहुम जो है वो माजी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसका मफूल क्या बन रहा है ये बता दीजिए साथ। इस अम्बाअहुम में Maful मफूल bihi. क्या है? शाबाश, मफूल बिही इसका हुम है। ठीक है, हुम इज द Yes. मफूल बी। अस्माइहिम, ये क्या बन रहा है, सेम वही चीज है जो ऊपर थी, राइट? जी, तो दो Jar तरीके से majrur. अगर आप और मुतालिक फेल। yes,
मुतालिक बिल फेल, एंड दूसरा तरीका क्या है कि मफूल टू बना दे फी महल मंसूब। ओके, तो इजी है एराब, उसका कोई एराब मुश्किल नहीं है इस आयत का। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, कौला, दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलम, जो है वो क्या है, किसी को पता है? आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ये हर्फ कौन से किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? हर्फ इस्तिफहाम है, हर्फ इस्तिफहाम। Istifham. शाबाश, दिस इज यूज फॉर क्वेश्चनिंग और हर्फ इस्तिफाम, ठीक है, क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एंड लम जो है वो क्या है, किसी को याद है? इन लम लम्मा वल फल्ली, ये मुदारे के Harf नफी nasif, का तर्जुमा nafi. देते हैं। Harf nafi. नहीं नहीं, चले हिंट दे रही हूँ। आपको क्या आ रहा है? अकुल आ रहा है, अकुल के क्या है जनाब? मुदारे को मजजूम करता है। मुदारिक मजमूम करता है, तो इट्स अ हर्फ जाज़मा, ठीक है, इट्स अ हर्फ जाज़मा। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम ना, जैसे पिछली दफा हमने थोड़ा सा जो वो था, हमने उसका पढ़ा था ना, किसका मैंने आप लोगों को अभी तो करवाया था, मुदाफ मुदाफ इलैह की डिटेल करवाई थी कि अगर इसके साथ आता है तो इस तरह बनता है, लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल रहा है। इसी तरह कुछ ना कुछ ग्रामर के टॉपिक जो है ना, वो थोड़ा सा रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो फेल मुदारे को ये मजूम करता है, लाइटेस्ट करता है, ठीक है। और लम का मतलब होता है डिड नॉट, ये मुदारे की जो ट्रांसलेशन है उसको पास्ट में और नेगेशन में लेके जाता है, ठीक है, याद रख कर लीजिए इसको। तो ये हर्फ इस्तिफाम है, लम इज डिड नॉट, अकुल, अकुल इज मजूम बिकॉज ऑफ, ये मुदारे था, ये अना, अना इसका अंदर जो है वो फाइल है, और ये मजूम किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द लम, ठीक है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू कहता है कि मैंने कहा नहीं था तुमसे, ठीक है, कि क्या नहीं पता था, लकुम से क्या पता चला, तुमसे नहीं कहा था, जार मजरूर बनना है। उसके बाद आगे आ रहा है इन्नी आलम, ठीक है, इन्नी आलम, इन्नी तो आसान है, शाबाश, जल्दी से बताइए, इन्नी आलम गैबुस समावाति वल अर्द, जिसका आप इन्ना लोग हर्फ जानते नसब हैं। है, या मुतकल्लिम है, इसलिए या आया है इसके साथ। इन्ना हर्फ नसब है। तो क्या बन जाएगा? इन्ना, या जो आया है मुतकल्लिम का, वो क्या बन जाएगा इसकी? Isim inna. इन्ना की इस्मो खबर, इन्ना बन जाएगा, हाँ, इस्मो इन्ना बन जाएगा, करेक्ट। इसमें इन्ना, इसमें इन्ना। एंड आलमु गैब समावाती, इसकी खबरू इन्ना बन जाएगी, इसकी खबर बन जाएगी, ठीक है। और आलमु जो है ये फेल है, और इसमें वो कौन है, फाइल कौन है? या मुतकल्लम का होगा इसमें। वाहिद तो मुतकल्लम का, बताइए, अना है ना? वाहिद मुतकल्लम आना होगा इसमें। अना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गैबस समावाती वल अर्द, वो क्या बन रहा है? पहले बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि गैबा के ऊपर गैबू क्यों नहीं है, गैबा क्यों है? इन्ना की वजह से। नो, अच्छा, मफूल है, शाबाश, एक्सीलेंट। आलमू का मफूल है ना, अब हम इसको कर रहे हैं, ओनली दिस पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है, इन्नी को भूल जाएं, अब हम इस पार्ट को कर रहे हैं। तो आलमू का मफूल है गैबा, दैट्स व्हाई इट्स मंसूब, ठीक है। और गैबस समावाती वल अर्द क्या बन रहा है आपस में? मुरक्कब इजाफी और मुरक्कबी इजाफी बन रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आता है, और ये पूरा मिलके जो है वो ये जो आलमू गैब समावाती, ये पूरा खबरू इन्ना बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड है चीजें आपस में। उसके बाद अभी अगर आप में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो एंड में इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। आगे चलते हैं, वा आलमू, वा क्या है जल्दी से बताइए, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, हर्फ अतफ है। ठीक है। आलमू हमने अभी कर दिया, अना के साथ है, ये फेल है, ठीक है। माँ जो है यहाँ पर इसे मौसूल है, चले मैंने आप लोगों को इतना दे दिया है, माँ इज व्हाट, ऐसे मौसूल है, इसका सिला क्या होगा? तुबदूना, तुबदूना होगा, और तुबदूना का रूट वर्ड कौन देगा? बादल वाव। शाबाश, बदू। और इसमें जो है वो क्या बन रहा है, इसका फाइल क्या है तुबदूना के अंदर? तुबदूना, वाव नून ता से स्टार्ट हो रहा है। Na tubduna, tubduna. अंतुम, अंतुम
Antum, Antum. ta, yes. صحیح پڑھا آپ کا بھی، میں دیکھتی جا رہی ہوں. ویری گڈ، بالکل صحیح، آپ سب کا جواب صحیح ہے، انتم. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر لیجئے. تبدونا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپریس سم تھنگ. ٹھیک ہے، ٹو لیٹ اٹ بی نون، یعنی کسی چیز کا جاننا ٹو ایکسپریس سم تھنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تبدونا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی بہت آسان ہے. وما کنتم تکتمون، یہ وما اس میں بھی ما جو ہے اس سے موصول ہے. کنتم کیا ہے؟ اب ہم کنتم تکتمونا کر رہے ہیں. کنتم کیا ہے؟ Kuntum کانا fil madi. ہوں، کانا ہونا. کانا کا اس میں کان- کانا کا اس میں کانا کا اسم کیا ہے؟ کانا تو ہے، یہ کانا پلس انتم ہے نا. انتم کانا کا اسم تو انتم ہے نا. ٹھیک ہے، Antum, yes. کانا ہے. اور تکتمونا کیا ہے؟ خبرو کانا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور تکتمونا کا روٹ ورڈ کون دے گا مجھے؟ شاباش. کاف تام کاف تام میم. ٹھیک ہے، اور اس کا اس میں بھی انتم جو ہے وہ اس کا فائل ہے. اچھا یہ دیکھیے یہاں ٹرانسلیشن میں فرق آ رہا ہے. اس کی وجہ سے، کانا کی وجہ سے ٹرانسلیشن میں کیا فرق آ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا had been hiding، تم چھپایا کرتے تھے. had been hiding اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا کانا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی. تو چلیے الحمدللہ یہاں تک ہم نے اس کا اعراب کر لیا. اب اعراب میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اینڈ میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے، اب چلیے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. اب تھوڑا اس کی تفسیر میں زیادہ پوائنٹس نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ایزی آیت تھی. تھوڑی سی اور اگر آپ مزید ڈیٹیل سننا چاہتے تو ریگولر تفسیر میں سن سکتے ہیں. میں جو پوائنٹس آپ کو اس میں ایڈ کرانا چاہ رہی تھی کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وائی انسین کیوں استعمال ہوا. جو چیز مجھے بھی کافی فیسنیٹ کی کہ وائی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں استعمال کیا ورڈ کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. انسین غیب السماواتی، غیب کہتے ہیں انسین کو، جو انسان کو نظر نہیں آتا یا جس کو وہ محسوس نہیں کر سکتا اس کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے انسان کی. تو وائی اللہ ہیز یوز انسین، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے دیکھو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اس میں پورا جو بات تھی وہ پوری ہو جاتی. ٹھیک ہے، وائی اللہ سیڈ غیب السماواتی والارض، آسمان اور زمین کا کیوں ذکر آ گیا. تو بیسکلی جو مفسرین اس کی آیت کے اس پارٹ کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیکاز انسان کی جو روح ہے نا وہ آسمانی ہے، آسمان کی طرف سے روح آسمان پر ملی انسان کو. انسان کی جو باڈی ہے وہ دنیا کی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مختلف جگہ کی مٹی سے اور گارے سے بنی ہوئی ہے. تو بیسکلی انسان از اے کمبینیشن آف آسمان اور زمین. تو یہاں پر چونکہ یہ جو آدم علیہ السلام کی جو کریشن ہے اس میں ایک طرح سے ایک سیکرٹ ریویل ہو رہا تھا نا. آدم علیہ السلام کا ایک سیکرٹ ریویل ہو رہا تھا کہ ایسی مخلوق بنی ہے جس کا تعلق آسمان اور زمین دونوں سے ہے. تو پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دیٹس وائی اٹ از یوز کہ میں جانتا ہوں جو آسمان اور زمین میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف یہاں پر یہ بھی مینشن کر دیتے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی. کیونکہ بیسکلی اینجلس کو میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے وربلی ان کو اگر کہہ دیتے نا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا میں کیوں مخلوق کو بنا رہا ہوں، اینجلس کے لیے کافی ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پریکٹیکلی بھی ان کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا کہ دیکھو آدم تم سے جو ہے نا وہ نالج میں زیادہ ہے. اس لیے جو ہے اس کو پہلے آدم علیہ السلام کو نام بتائے گئے اور پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ایک ہیومن بینگ کا سیکرٹ ریویل کرتے جس کا تعلق آسمان اور زمین دونوں سے ہے، تو اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر غیب السماواتی والارض استعمال ہوا. ٹھیک ہے، ایک یہ پوائنٹ میں آپ لوگوں کو مینشن کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے یہاں پر، وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جو چھپا رہے تھے، چھپاتے تھے اور جو تم ظاہر کرتے تھے. یعنی اینجلس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو چیز ظاہر کر رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو تم چھپا رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں.
اب اینجلس کیا چھپا رہے تھے اور کیا چیز ظاہر کر رہے تھے، اس کے بارے میں مختلف رائے آتی ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر تو وہ جو عبادت انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم تیری بہت ساری تسبیح کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے خلیفہ کی. ٹھیک ہے، اپنی انہوں نے کوالٹی بیان کی. دوسرا انہوں نے یہ چیز کو ظاہر کیا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا. تو یہ چیزیں تو ظاہر میں آ گئی. اب چھپا کیا رہے تھے وہ، تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کیا کہ وہ گڈ جو ہیومن بینگز کے جو گڈ کریکٹر ٹریٹس تھے نا، کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اسی اللہ تعالیٰ نے کیا بیسکلی بتایا کہ ایک تو نالج میں اتنے آگے ہوں گے، دوسرا کہ انہی کے اندر سے صدیقین، شہداء، صالحین اور یہ اٹھیں گے. اچھے لوگ بھی، اچھے کام بھی کرے گا انسان اس دنیا میں. تو جو گڈ پوٹینشیل تھا نا ہیومن بینگز کا، وہ چھپا رہے تھے. انہوں نے وہ چیز مینشن نہیں کی، انہوں نے اس کی برائی تو مینشن کر دی اینجلز نے، لیکن اس کی اچھائی کو مینشن نہیں کیا. تو ون آف دا رائے یہ کہتے ہیں کہ مطلب ون آف دا اوپینین جو میں اس کی مختلف تفاسیر میں دیکھ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو گڈ پوٹینشیل تھا ہیومن بینگز کے اندر، اس کو انہوں نے ایک طرح سے چھپا دیا. ٹھیک ہے، دوسری جو رائے میں نے دیکھ رہی تھی مختلف، کیونکہ میں آپ کو سمرائز کر کے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، جو میں نے مختلف پڑھا، مختلف سنا، اس کو ایک سمرائز کر کے پھر آپ کو انشاءاللہ پوائنٹس فارم میں بتا رہی ہوں. ایک کے ریفرنس سے جاننا تو بہت مشکل ہے. دوسری چیز جو میں پڑھی تھی وہ یہ کہ کیا تھا کہ ابلیس جو تھا انہیں کے درمیان تھا نا، وہ اینجل نہیں تھا، وہ ایک اور مخلوق تھی، جنوں میں سے تھا وہ. اور اس کو شروع سے ہی آدم علیہ السلام سے پرابلم تھی جب ان کی تخلیق ہو رہی تھی. حدیث میں تو نہیں، یہ واقعات میں ملتا ہے، بلکہ حدیث میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی باڈی بنی، میں مفہوم بتا رہی ہوں، کریٹ ہو رہی تھی، ابھی صرف فزیکل باڈی بنی تھی، تو ابلیس ایک دن جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی باڈی کو دیکھنے گیا. ٹھیک ہے، اور اس نے اوپر سے نیچے تک آدم علیہ السلام کی صرف فزیکل باڈی پڑی ہے. ٹھیک ہے، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی. تو اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو اس کو آدم علیہ السلام کی باڈی اندر سے ہالو نظر آئی. اور اسپیشلی جو ان کو ان کے اسٹمک کا جو ایریا اس کو نظر آیا جو کہ ہالو سا تھا، تو وہ بڑا خوش ہو گیا اس پہ. اس کو وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مخلوق جو ہے اس کی ایک ویکنیس ہے، اور یہ کمزور ہوگا، اس کی ویکنیسز ہوں گی. اور وہیں سے اس کے یعنی اس کے شروع سے اس کے دل میں تھا کہ آئی ایم بیٹر دین دس مخلوق. اور یہ بات اینجلس کو نہیں پتا تھی، یا اگر پتا بھی تھی تو وہ اس کو ہائڈ کیے ہوئے تھے. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ابلیس کی جو پرائڈ ہے وہ ابلیس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے درمیان ہی ابلیس موجود ہے اور اس کے اندر یہ پرائڈ موجود ہے، تو وہ تمہارے رینکس کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے. تو جو کچھ چھپا ہوا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا پہلے سے کہ ابلیس کے اندر یہ تکبر موجود ہے، اور وہ اس بس ایکسپریس نہیں ہوا تھا پہلے. تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اینجلز نے گڈ پوٹینشیل جو تھا ہیومن بینگز کا وہ اس کو چھپایا، اور سیکنڈلی جو ہے وہ ان کو یا تو ان کو پتا نہیں تھا، یا پھر ابلیس نے اپنے اس پرائڈ کو چھپایا ہوا تھا ان کے درمیان رہ کے. یعنی یہ ابلیس کا جو پرائڈ ہے یہ بہت پہلے سے موجود تھا، جب آدم علیہ السلام کی فزیکل باڈی بن رہی تھی تب سے یہ پرائڈ اس کے اندر موجود تھا. اور اس پہ نا میں اور مزید سن رہی تھی مختلف اسکالرس کا اس آیت سے ریلیٹڈ، کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا میں سن رہی تھی، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک اور پوائنٹ بھی اس میں بتایا کہ 3 مخلوق ایسی ہیں، یہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ 3 مخلوق ایسی ہیں جن کے اندر سیلف کانشیسنیس ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جو چیز بتا رہی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے بتا رہی ہوں. یہ 3 مخلوق ایسی ہے جن کے اندر سیلف کانشیسنیس ہے. ایک ہے انسان، ٹھیک ہے، جس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، گارے سے بنایا گیا. دوسرا ہے جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتے جن کو نور سے بنایا گیا ہے. اچھا، اینیملز کے پاس بھی کانشیسنیس ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس یہ سیلف کانشیسنیس یہ والی نہیں ہوتی کہ آئی والی جو چیز ہے نا، میں یعنی میں سپیریئر ہو جاؤں، میں بڑا بن جاؤں. تو وہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ یہ بھی آ سکتا ہے اس میں کنتم تکتمون میں، کہ جو اینجلز تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ جب ہم تسبیح کر رہے ہیں، ہم نے سارا انتظام سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ بیسکلی اینجلز جو ہے نا وہ انہوں نے دنیا کا انتظام سنبھالا ہوا ہے نا. آپ ایک طرح سے دیکھیں
کہ وہ کوئی بادل کا فرشتہ ہے, کوئی بارش کا فرشتہ ہے, کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کوئی موت کا فرشتہ ہے, کوئی رزق پہنچا رہا ہے اللہ کے حکم سے, کوئی میسنجر ہے مختلف طریقے سے رسولوں کو آگے اس نے میسیجز پہنچائے. تو ہر فرشتہ الگ الگ کاموں پہ معمور ہے, رائٹ. اور وہ تسبیحات بھی کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ بھائی نئی مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے, ہم تو سارا کام کر رہے ہیں, ساری تسبیحات بھی کر رہے ہیں, تیری عبادت بھی کر رہے ہیں. تو ایک خواہش تھی ان کی, جو جو آپ کہتے ہیں نا, جو سیلف پریز کی جو خواہش تھی, وہ خواہش جو ہے وہ کہ ہم ہیں موجود تو پھر ضرورت کیا ہے. تو یہی چیز ڈاکٹر اسرار احمد کی بڑے اچھا ڈیٹیل میں سن رہی تھی ان کا. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو کوالٹی ہے نا, کہ آئی والی کوالٹی, یہ تینی مخلوقات میں ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں جو تکتمونہ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے اندر, ایسے بات ہے ڈیفینیٹلی, تو کوئی یہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو کہ فرشتوں کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز تھی کہ جی ابھی میں تو ہوں نا, تو پھر ضرورت کیا ہے. اور یہ چیز ہم پچھلی آیات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس چیز پہ انہوں نے یہ چیز کہا تھا کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں. تو ان کا جو انٹینشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو لاسٹ بالکل, بس اس کے بعد ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کنتم جو آتا ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کیونکہ کانا آیا ہے نا, کانا اور مزید ایمفیسس ڈالتا ہے یہاں پر کہ آئی ڈیفینیٹلی نو کہ تم کیا چھپا رہے ہو. یعنی صرف آئیڈیا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ تم کیا چھپا رہے ہو, تمہارے دل میں کیا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ ہم کیا چھپاتے ہیں. ہم کتنا بھی لوگوں کے سامنے بڑے اپنے آپ کو اچھا پورٹری کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے, ہمیں اس چیز سے بچائے کہ جو ہمارے ظاہر میں ہو وہی ہمارے باطن میں ہو. آمین. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز کہ تو ہمارے اندر کیا ہے, کس انٹینشن سے ہم نے کوئی کام کر رہے ہیں, دوسروں کو کیا دکھا رہے ہیں, کس محفل میں ہم کس طرح جا رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. یہاں سے یہ چیز بھی کنتم سے مفسرین کہتے ہیں کہ ڈیمانسٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. اچھا, یہ آیت جو ہے یہ نیکسٹ آیت سے بھی ریلیٹڈ ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی کریں گے, اور پھر تب یہ ایک طرح سے یہ پورا واقعہ سمرائز ہوگا. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. میں دعا کر لیتی ہوں اور پھر آفٹر دعا پھر اگر ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ایک منٹ دیجیے.